وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، آج کے اس سنی اجتماع میں کون سا مسلمان افضل ہے، صاحب فضیلت ہے، اس کی ایک کڑی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا مسلمان افضل ہے، تو ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے وہ مسلمان افضل مسلمان ہے۔ یہ ایک ایسی جامع تعریف ہمارے آقا علیہ السلام نے بتائی ہے کہ بہت ساری پریشانیاں، بہت سارے ٹینشن جو ہم نے بذات خود پال رکھے ہوتے ہیں، ان تمام کا چھٹکارا اس ایک حدیث پاک میں موجود ہیں۔ اور اگر مسلمان مرد اور بالخصوص مسلمان عورتیں اس حدیث پاک کو اپنا وظیفہ عمل بنا لیں، اپنی زندگیوں میں اسے داخل کر لیں کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنے ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہیں پہنچانی، تو وہ اللہ رسول کی بارگاہ میں افضل مسلمان بھی بن جائیں گے، اور اس حدیث پر عمل کی برکت سے مسلم معاشرہ بہت سارے جھگڑوں اور فسادات سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ دوستان محترم، اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے بچو، کیونکہ اس سے بھی تم کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ یعنی ایک تو ہے کہ کوئی چیز تکلیف دینے والی ہو، آپ اس چیز کو راستے سے ہٹا دو تو یہ بھی صدقہ ہے، اور خود اپنے وجود سے بھی مسلمان کو تکلیف پہنچانے سے جو بچتا ہے اس کا بچنا بھی رب کی بارگاہ میں صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ اور اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا من زحزح عن طریق المسلمین شیئا یؤذیہم کتب اللہ لہ بہ حسنۃ ومن کتب اللہ لہ عنده حسنۃ اوجب لہ بہ الجنہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو دور کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں اسے ایک حسنہ عطا فرماتا ہے۔ حسنہ مانے نیکی۔ ومن کتب اللہ لہ عنده حسنۃ، اور اس راستے سے، اس عمل سے اللہ کی بارگاہ میں جس کے لیے حسنہ لکھ دی جاتی ہیں اوجب لہ بہ الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ تو آپ محسوس کریں اس چیز کو کہ ایک تو ہم صاحب فضیلت بھی بنے اللہ رسول کی بارگاہ میں، دوسری طرف اگر ہم اپنی زبان اور ہاتھ سے مسلمان کو تکلیف نہ دیں تو ہمارا معاشرہ بھی پرسکون رہے، اور تیسری طرف اس پر ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنت کے واجب ہونے تک کی بشارت عطا فرمائی۔ تو مسلمان کو جہاں اللہ رسول کے حکم پر عمل کرنا چاہیے، بشارت انعام پانے کی نیت سے بھی بچنا، اللہ رسول کے حکم پر عمل کرنا چاہیے، وہیں پر اس کو ایک اچھا معاشرہ اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے بھی اللہ و رسول کے ان فرامین پر عمل کرنا چاہیے۔
اس سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کے 70 سے کچھ زائد شاخیں ہیں ایمان کی 70 یعنی 70 سے زیادہ کچھ شاخیں ہیں، یعنی کچھ عادتیں، کچھ خصلتیں ہیں کہ وہ 70 یعنی 70 سے زیادہ کہ ان عادتوں میں سے کوئی عادت بندے میں آئے تو رب اس عادت کی وجہ سے اسے جنتی بنا دے۔ تو ان 70 سے زیادہ جو عادتیں ہیں ان میں سب سے اعلیٰ یہ ہیں کہ بندہ مان لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی جو اسلام والی عادت اختیار کر لے، مسلمان ہو جائے، اور سب سے ادنا چیز ان 70 میں وہ ہے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا، کہ اگر مسلمانوں کے راستے سے آپ تکلیف دہ چیز کو ہٹاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ بندہ جنت میں جانے والی صفت پر عمل کر رہا ہے۔ تو کتنی اہم ترین چیزیں، اب اس حدیث کو دیکھو اور اپنے گھروں کے آنگن کو دیکھو، اپنے گھروں کے راستوں کو دیکھو، اپنے پڑوسیوں کو دیکھو کہ چھجا نکالنا ہے تو کہاں تک راستہ گھر کے آگے سے گزر رہا ہے، تو راستے میں کہاں تک اینٹیں رکھی ہوئی ہیں، جانے آنے والوں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو ہمیں تو حکم دیا گیا تھا کہ ہمیں تو راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا ہے، اور اس پر بشارتیں کتنی بڑی کہ تم افضل مسلمان ہوگی اللہ رسول کی بارگاہ، تمہیں اس پر جنت کا انعام ملے گا، اور اس کی وجہ سے اور اس حدیث پر عمل کی برکت سے تمہارے گھر اور معاشرے اور سوسائٹی بھی مطمئن اور پرسکون رہے گی۔ مگر آپ دیکھیں کہ تکلیف دینے والی چیزیں ہم نے گھر کی آنگن میں ہی پال رکھی ہوتی ہیں۔ کسی عجیب ہیلے حوالے بہانے لوگوں کے اپنے ہیں، کوئی درخت لگا دے گا تو کوئی کیا کر دے گا، تو کوئی کیا کر دے گا۔ تو اللہ رب العزت باریک بین ہے، وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو دیکھنے اور جاننے والا ہے، وہ سمیع و بصیر ہے۔ تو اللہ رب العزت کی گرفت سے بندہ کیسے بچ سکتا ہے؟ تو یہاں پر ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں مسلمان ہیں تو مسلمان کو تکلیف پہنچانے والی چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ تو خود ہے ہی ہے، مگر تکلیف دہ چیز پڑی ہو تو اس کو ہمیں ہٹانے کا حکم ہے کہ تم اس تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو۔ اب اس پر سرکار نے جو ایک بات ذکر فرمائی ہے، جو سرکار نے جنت میں دیکھ کے ہمیں بتایا کہ یہ فلاں بندہ جنت میں کیسے گیا اور اس کی کیا نیکی تھی جس کی وجہ سے میں نے اسے جنت میں دیکھا، اس کو بھی آپ سنیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے ایک شخص کو جنت میں مزے سے چلتے پھرتے دیکھا، جنت میں مزے سے چلتے پھرتے دیکھا، اور یہ بندہ جنت میں اتنے مزے سے اس لیے چل پھر رہا تھا کہ راستے کے کنارے لگا ہوا درخت جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی تھی اس نے کاٹ دیا۔ راستے کے کنارے ایک درخت لگا ہوا تھا اور اس درخت کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی تھی، اس نے وہ درخت کاٹ دیا۔ اللہ نے ایمان والوں کو تکلیف دینے والی چیز جو تھی راستے سے دور کی، اس بندے کو جنت میں پرسکون مقام عطا فرما دیا، وہ مزے سے جنت میں ٹہل رہا۔ لوگوں کو یہ تو پتا ہے کہ کتنی تسبیح پڑھیں گے تو جنت ملے گی، کتنی رکعتیں پڑھیں گے تو جنت ملے گی، کتنے پارے پڑھیں گے تو جنت ملے گی۔ یقیناً جو بشارتیں ہیں وہ بشارتیں ہے ہی ہیں، مگر جنت تو تمہارے آنگن سے بھی مل سکتی ہے، جنت تو تکلیف دہ راستے سے چیز ہٹانے سے بھی مل سکتی ہیں،
لیکن اس کی طرف لوگوں کی توجہ بہت کم ہے. سرکار فرماتے میں نے اس شخص کو جنت کے اندر پرسکون انداز میں ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے جس نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا ہے. میرے آقا علیہ السلام تو ایک مقام پر یہاں تک فرماتے ہیں من فرج عن مسلم کربتا فرج اللہ عنہ بها کربتا من کرب یوم القیامہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے اللہ تبارک و تعالی قیامت کی بڑی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت اسے دور فرما دے گا. تو جو مسلمان کی تکلیف دور کرے اس کی قیامت کی تکلیفیں دور ہو رہی ہیں. تو قیامت پر ایمان ہوگا تو تکلیفوں پر بھی ایمان ہوگا کہ قیامت کا دن کتنا سخت آزمائش والا ہے, اور اس پر ایمان جتنا مضبوط ہوگا پھر بندہ کوشش کرے گا کہ اس دن کی آزمائش سے میں بچتا رہوں, بچ جاؤں. تو پھر جن جن چیزوں سے بچاؤ کا ذریعہ دیا گیا ہے وہ ساری چیزیں اپنائے گا کہ یہ کروں گا تو میں بچ جاؤں گا, یہ کروں گا تو میں بچ جاؤں گا. تو اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو قیامت کے دن کی آزمائشوں سے بچا سکتا ہے. اصل میں یہاں یہ بات قابل غور ہے جس کو میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ ہمارے یہاں دیگر عقائد کے بارے میں ڈسکس ہوتی ہیں کہ علم غیب رسول علیہ السلام ہے, حضور کا صاحب اختیار ہونا, یقیناً یہ ساری باتیں ہیں کہ جن پر گفتگو کی جائے اور ان عقائد کو مضبوط کیا جائے. مگر اس کی طرف میں جہاں تک جانتا ہوں بہت کم توجہ دی جاتی ہے کہ عقیدہ آخرت پر ایمان مضبوط ہو, مرنے کے بعد اٹھنے پر یقین مضبوط ہو. اور اس بارے میں اپنے آپ میں جہاں تک میرا علم رہنمائی کرتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عقیدہ آخرت پر بندے کا جتنا ایمان مضبوط ہوگا اس کا عمل اتنا ہی نکھرتا ہوا نظر آئے گا. کیونکہ آخرت کی جزا اور سزا اور آخرت کی دائمی زندگی اس کے بارے میں اگر بندے کا ایمان مضبوط ہو تو پھر کیا دنیا اور دنیا کی تکلیفیں دین پر عمل کرنے میں رکاوٹ بن سکے. اس کے لیے جب وہ اس پر جتنا ایمان مضبوط ہوگا یہاں اتنی اس کو آسانیاں ہی آسانیاں نظر آئیں. اور میں نے المعتقد المنتقد جو باضابطہ دارالعلوم میں درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے, جب چونکہ ہمارا دعوت و تبلیغ سے تعلق ہے تو یہ حدیث عام طور پر ہم لوگ اماطۃ الاعضاء عن طریق المسلمین کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ واقعی میں بہت بڑا صدقے کا ثواب ہے. تو عام طور پر یہ سمجھا جا رہا تھا کہ بھئی راستے میں اینٹ پڑی ہو, کانٹا پڑا ہوا ہو تو یہ حدیث صرف اس کے لیے ہے. تو ایسا نہیں, وہ ساری چیزیں تو ہے ہی ہیں اس کے اندر کہ یہ ساری تکلیف دہ چیزیں ہٹانے سے صدقے کا ثواب ہے. مگر جب میں المعتقد المنتقد جو کہ علامہ فضل رسول بدایونی علیہ رحمہ کی کتاب ہے اس کا مقدمہ پڑھ رہا تھا تو اس کے مقدمے میں نے دیکھا کہ انہوں نے اماطۃ الاعضاء عن طریق المسلمین کا ذکر وہاں کیا ہے کہ صراط مستقیم سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا, یعنی جو بدعقیدگی کے اثرات ہے, گمراہیت کے اثرات ہے, تو جس طرح دنیا کے راستے پر تکلیف دہ چیز آ جائے تو اس کو ہٹانے سے صدقے کا ثواب ملتا ہے, دین اور صراط مستقیم پر چلنے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز آتی ہے بدعقیدگی کی یا گمراہیت کی, اس کو ہٹانا بھی اسی حدیث کے تحت بہت بڑے صدقے کا ثواب رکھتا ہے. تو جو علماء مبلغین تحفظ عقائد کی بات کرتے ہیں, عقائد کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں, تو اصل میں وہ بھی اماطۃ الاعضاء عن طریق المسلمین پر عمل کر رہے ہیں. میں حیران ہو گیا, میں نے کئی علماء کو یہ چیز دکھائی کہ یہ علامہ فضل رسول بدایونی کوئی کم شخصیت تھی, کتنے بڑے عالم اپنے وقت کے امام گزرے ہیں, اعلیٰ حضرت نے ان کی کتاب کی شرح لکھی, اتنے بڑے عالم دین تھے, اور آج باضابطہ
دارالعلوم کے اندر 6-7ویں سال میں جب بچہ پہنچتا ہے تب اس کو عالم بنانے سے پہلے وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اتنی اہم ترین کتاب ہے علم العقائد، علم الکلام کی، اس میں انہوں نے مقدمے کے اندر ہی لکھا ہے کہ اماطۃ العذى عن طریق المسلمین، مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ، یعنی صراط مستقیم کے اوپر اگر کوئی اس قسم کی گمراہیت آنا چاہتی ہے اس کو ہٹاؤ اور صراط مستقیم کو صاف اور واضح رکھو، یہ بھی تمہارے لیے صدقے کا ثواب ہے۔ تو یہ کتنی اہم اور عظیم ترین بشارت ہے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اب یہ جو حدیث میں نے پیش کی کہ سرکار نے فرمایا کہ جو مسلمان سے تکلیف دہ چیز دور کرے گا، اس کی شرح میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے اس کی تشریح کی ہے، اور ایک حدیث اس سے پہلے بھی آپ سن لیں۔ سرکار نے فرمایا مجھ پر میری امت کے اچھے برے اعمال پیش کیے گئے تو میں نے ان کے اچھے اعمال میں سے تکلیف دہ چیز کا راستے سے دور کرنا بھی پایا، یعنی میری امت کی نیکیاں میرے سامنے پیش کی گئی، تو وہ نیکیاں جب میں نے چیک کی کہ میری امت کی کون کون سی نیکیاں ہیں جو میرے سامنے پیش کی گئی کہ آپ نبی ہیں، آپ کی امت کی یہ نیکیاں ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان نیکیوں کے اندر میں نے یہ بھی دیکھا کہ جس نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا تھا وہ بھی میری امت کی نیکیوں کے رجسٹر میں لکھی ہوئی تھی، تو میں نے دیکھا اس کو، اور سرکار فرماتے ہیں اور برے اعمال میں سے جو میرے سامنے پیش کیے گئے اس تھوک کو پایا جو مسجد میں گرایا گیا اور دفن نہ کیا گیا، تو وہ چیز بھی میرے سامنے دکھائی گئی کہ یہ برے اعمال میں یہ بھی ایک برائی ہے۔ تو اب تو وہ حالات نہیں ہیں، الحمدللہ مسجدیں پکی ہیں، چٹائیاں اچھی ہیں اور کوئی اس قسم کی بات نہیں ہوتی، لیکن اس حدیث پر مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے بڑا ایمان افروز تبصرہ کیا ہے کہ حضور کے سامنے امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، رکھے جاتے ہیں، فرماتے ہیں یعنی تا قیامت میرا جو امتی جو اچھا برا عمل کرے گا مجھے سب دکھا دیے گئے، سب حضور کے سامنے، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، سارے اعمال قیامت تک کے میرے سامنے پیش کر دیے گئے۔ فرماتے حکیم الامت اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر امتی اور اس کے ہر عمل سے خبردار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہیں اندھیرے اجیالے کھلی چھپی موجود معدوم ہر چیز کو دیکھ لیتی ہیں۔ آپ فرماتے جس کی آنکھ میں مازاغ کا سرما ہو اس کی نگاہ ہمارے خواب و خیال سے زیادہ تیز ہے، یعنی مازاغ کا سرما لگا یعنی جن آنکھوں سے اللہ کو دیکھا، تو موسیٰ کلیم نے اللہ کی تجلیات میں سوئی کے نا کے برابر تجلی دیکھی، تو 30 میل کی دوری پر کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی کو دیکھ لیتے تھے، جبکہ انہوں نے تو صرف تجلی سوئی کے نا کے برابر دیکھی، یہاں مصطفیٰ نے جاگتے ہوئے عالم بیداری میں خود اللہ کے جلووں کا دیدار کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ جس کی آنکھ میں مازاغ کا سرما ہو اس کی نگاہ ہمارے خواب و خیال سے زیادہ تیز ہیں، ہم خواب و خیال میں ہر چیز کو دیکھ لیتے ہیں، حضور نگاہ سے ہر چیز کا مشاہدہ کر لیتے ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہاں اعمال میں دل کے اعمال بھی داخل ہیں، لہذا حضور علیہ السلام ہمارے دلوں کی ہر کیفیت سے خبردار ہیں۔ تکلیف دہ چیز کا راستے سے دور کرنا، اس کے تحت حکیم الامت علیہ الرحمہ لکھتے ہیں راستہ سے مسلمانوں کا راستہ مراد ہے، یعنی جس راستہ سے مسلمان گزرتے یا گزر سکتے ہوں
وہاں سے کانٹا اینٹ پتھر دور کرنا یہ بھی صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ تو ساتھیو، آج کے اس سنی اجتماع سے ہمیں اس چیز کی نصیحت ملی کہ مسلمانوں کے لیے جو چیز بھی تکلیف دہ ہیں اس چیز کو ہٹا دینا یہ ہمارے لیے بہت بڑے صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ ہمیں تکلیفیں پیدا نہیں کرنا، تکلیفوں کو دور کرنا۔ مصیبتیں پالنی نہیں ہے، ان مصیبتوں کو دور کرنا ہے۔ اگر ہمارے مسلمان ان باتوں کی طرف متوجہ ہو جائے کہ ہمیں ان کے اندر سے عمل کرنا ہے، تکلیف دہ چیزوں کو دور کرنا ہے۔ پڑوسی کے حوالے سے سوچے کہ میرے پڑوسی کو کس طرح میری بات سے تکلیف پہنچتی ہیں، تو جو بھی اس کے بس میں ہو اس کو تکلیف سے بچانے کی کوشش کرے۔ اور اس طرح ہر مسلمان، ہر پڑوسی، خاص طور پر عورتیں، کہ وہ اتنی چرب زبان اور ان کے ہیلے اللہ کی پناہ، ان کیدکن عظیم، کہاں کی بات کہاں جوڑ کر کس پر کیا تانا کر کے بات کرنا، کوئی ان سے فن سیکھے تو یہ سینے چیر دینے والی بات ہے، کلیجوں کو زخمی کر دینے والی بات ہے، جس سے انسان کی روح کانپ جائے۔ تو یہ تکلیف دہ چیزیں، اس کے دور کرنے کا حکم ہے، نہ یہ کہ تکلیف دہ چیزیں کھڑی کی جائیں، پیدا کی جائے، اور اس پر بہت سخت وعیدیں ہیں۔ میں نے ایسی روایتیں پڑھی ہیں کہ ایک بالش تھی جس نے جگہ روک لی، ایک بالش یا دو بالش جس نے جگہ روک لی، میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے، قیامت کے دن وہ ساتوں زمین اٹھا کر کے اس کے گلے میں ڈال دی جائے، اب لے کے گھومتا رہی زمین کو اپنے ساتھ۔ پتہ نہیں کہ ایمان والے ایسا کام کیوں کرتے جب ان کا آخرت پر ایمان ہے۔ میں نے ابھی صبح میں ایک جگہ بیان کیا، میں نے قرآن کی کئی آیتیں پڑھی کہ عقیدہ آخرت پر ایمان مضبوط کرو۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافروں کا گمان ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے۔ 12ویں پارے کا پہلا صفحہ دیکھو، وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيَقُولُنَّ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ، محبوب اگر آپ ان سے کہیں کہ تمہیں قیامت کے دن قبروں سے اٹھایا جائے گا، لَيَقُولُنَّ، تو یہ ضرور کہیں گے یہ تو جادو کرشموں کی باتیں ہیں، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اعزا، ان کی بولیاں کیا تھی؟ اعزا کننا عظاما ورفاتا اینا لمبعوثون خلقا جدیدا، کہ کیا جب ہماری ہڈیاں بکھر جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو ہمیں کوئی نئی مخلوق بنا کر اٹھایا جائے گا؟ یہ ان کے انکار والے جملے۔ آج لوگ کہیں تو بولتے ہیں، جسارت کرتے ہیں دین پر، اللہ رسول پر، ڈرے کس بات پر بندہ مطلب اترا رہا ہے اور کیوں ایسی بولی بول رہا ہے۔ رب کی تھوڑی سی پکڑ ہو جائے، کوئی ایک نس دب جائے تو ساری اس کی ہیکڑی نکل جائے۔ ایک نس پر اگر ہلکی سی اللہ کی طرف سے گرفت ہو جائے، کیا رہے گا اس کے وجود میں؟ ہمارے پاس اپنا کیا ہے؟ کچھ غور کیجیے، ایک ٹانگ کی اگر ایک نس پکڑ لی جائے تو کیا بتاؤ؟ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، اور جن کو ایسا ہو گیا ان کا تصور کیجیے۔ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کیجیے اور اللہ کی بارگاہ میں پلٹنے والی بات کیجیے۔ زندگیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، خوش رہیں سرکار کے دین کے مطابق، احکام کے مطابق، اور اپنے اہل ایمان پڑوسیوں کو خوش رہنے دیں، اور ان کے گھروں سے، راستوں سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ رسول کی بارگاہ میں بھی ایک بہتر مسلمان بن سکے اور دنیا میں بھی اس کا فیض اور کمال مل سکے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ جل مجدہ الکریم مجھے آپ کو سب کو ان تعلیمات اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام،
جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کاملان طریقت پہ کامل درود، حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام، شافعی مالک احمد امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب، تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام، میرے استاذ ماں باپ بھائی بہن، اہل ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔